امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی انہر فاطمۃ ربع الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پوری دنیا کا 1/4 آپ کا مہر قرار دیا۔ آپ کے علم ہے کہ آپ کی شادی اللہ کے حکم سے انجام پائی، تو فرمایا کہ 1/4 دنیا اس کا مہر قرار پایا، اور فرمایا کہ اس میں دنیا کا 1/4 اور پھر وَأَمْهَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، جنت اور جہنم بھی آپ کے مہر میں حق مہر میں قرار دیا، اس طرح سے کہ تُدْخِلُ أَعْدَاءَهَا النَّارَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرے گا، وَتُدْخِلُ أَوْلِيَاءَهَا الْجَنَّةَ، اور بیوی کے محبوں کو اور ان کے دوستوں کو جنت میں خدا داخل کرے گا۔ وہی صدیقۃ الکبریٰ، حضرت صدیقہ کبریٰ، یعنی سب سے بڑی صدیقہ، کبریٰ یعنی جو سب سے بڑی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر کی جو مؤنث ہے وہ کبریٰ ہے، کہ جو سب سے بڑی ہو، تو سب سے بڑی صدیقہ ہے جناب سیدہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ انہ ما تکاملت نبوۃ نبی من الانبیاء حتی اقر بفضلها ومحبتها وہی صدیقۃ الکبریٰ۔ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی، انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی، یعنی اس کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک کہ اس نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کیا، اور آپ صدیقہ کبریٰ۔ یہ بہت بلند شان و مرتبت ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کا۔ اور اب یہ بی بی، اس کی سیرت کیا تھی؟ اگر ہم بی بی کی سیرت کے بارے میں بیان کریں تو اس سے پہلے ایک نقطے کا بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہم سب پر حجت ہے، یعنی ان کی اطاعت اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ سب کے لیے وہ نمونہ عمل ہے۔ ہاں، بعض مخصوص صورتوں میں وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جہاں مرد ان کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا، تو وہاں اللہ نے تمام خواتین کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نمونہ بنایا ہے، لیکن باقی پہلوؤں کے لحاظ سے جناب سیدہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اس میں ایک آپ کی عبادت ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس امت کی سب سے زیادہ عبادت گزار خاتون تھی، اور اتنی عبادت کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، اتنی دیر اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک شہادت کے وقت 18 سال، اس سے پہلے 12 سال، 14 سال، 15 سال، 16، 17، تو یہ عین جوانی کی عمر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عمر میں انسان کتنی دیر کھڑا رہے کہ پھر اس کے پاؤں پر ورم آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کوئی ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو امام مجتبیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی مادر گرامی کو دیکھتا تھا ہر شب جمعہ
ساری رات کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، اور اس طرح سے صبح طلوع ہو جاتی تھی۔ اور میں دیکھتا تھا، سنتا تھا کہ میری ماں مادر گرامی مومنین اور مومنات کے نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کرتی تھی۔ تو جب میں نے کہا کہ آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی، تو بی بی نے فرمایا کہ یا بنیا الجار ثم الدار، کہ پہلے ہمسائے پھر اپنے گھر والے، یعنی دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ تو اس سے ہمیں بی بی کی سیرت سے ایک نقطہ یہ ملا کہ جب بھی ہم دعا کریں پہلے دوسرے مومنین کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں۔ تو پروردگار عالم چونکہ جس زبان سے میں دوسرے مومنین کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس زبان سے تو انہوں نے گناہ نہیں کیا، میں نے اس زبان سے گناہ کیا ہے۔ ممکن ہے میرے یہ گناہ میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، لیکن جب میں دوسرے مومنین کے لیے دعا کروں گا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس زبان سے گناہ نہیں کی، تو خداوند متعال ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرمائے۔ جب پروردگار عالم ان مومنین کے بارے میں میری مانگی گئی دعا کو قبول فرمائے گا تو خداوند متعال پھر یوں نہیں کرے گا کہ کچھ دعا کو قبول کرے کچھ کو قبول نہ کرے، تو پھر دوسرے مومنین کی وجہ سے خداوند متعال میری دعا کو بھی قبول کرے۔ یہ نقطہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کہ دوسرے مومنین کے لیے دعا۔ پھر شب جمعہ بی بی عبادت کا زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتے ہیں، ابنتی فاطمہ وَأَنَّهَا لَسَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، میری بیٹی فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ فرماتے ہیں کہ من الاولین والآخرین، اولین و آخرین، یعنی حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کی سردار جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ملک من الملائکۃ المقربین، تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے 70,000 ملائکہ جناب سیدہ پر سلام کرتے تھے۔ وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ مریم، اور اسی طرح سے جناب سیدہ کو خطاب کرتے تھے فرشتے، جس طرح سے جناب مریم سے فرشتے خطاب کرتے تھے، چونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو اسی طرح سے فرشتے جناب سیدہ سے بھی خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے فَيَقُولُونَ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے فاطمہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ۔